گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو کہ اپنی آخری منازل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ جسے جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے کی عظیم عبادت جو کہ اعتکاف کے نام سے مشہور ہے، آج ہم اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس حوالے سے ہم چند ایک پوائنٹ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا مفہوم یا اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اعتکاف کی اقسام، پھر اعتکاف کے شرعی مسائل، اور آخر میں اعتکاف کے فوائد اور مقاصد کو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو اعتکاف لغوی اعتبار سے کسی چیز کی جانب اپنی توجہ مبذول کرنا اور بطور تعظیم اس کو لازم پکڑ لینے کا نام اعتکاف ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں مخصوص مدت کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرا لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا اعتکاف کا مفہوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت موقدہ علی الکفایہ، اور نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اگر میرا یہ فلاں کام پورا ہوا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو جب اس کا کام وہ پورا ہوگا تو اس پر یہ اعتکاف وہ لازم ہو جائے گا، یعنی کہ منت کے پورے ہوتے ہی اس شخص پر یہ اعتکاف لازم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سنت موقدہ علی الکفایہ، اور یہ رمضان المبارک کے ان آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اور اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پوری بستی یا پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص وہ اعتکاف کر لیتا ہے تو پوری بستی یا پورے محلے والے اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا تو پھر پوری بستی یا پورے محلے والے وہ گنہگار رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نفلی اعتکاف، اس اعتکاف کی مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے داخل ہوتا ہے
تو اگر وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو ان عبادات کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہے۔ تو ان تینوں اقسام میں سے پہلی جو دو قسمیں ہیں، یعنی کہ واجب اور سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، ان دونوں قسم میں روزہ جو ہے وہ شرط ہے، یعنی کہ ان اعتکاف کے اندر جو ہے وہ روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، جبکہ نفلی اعتکاف میں روزے کی شرط جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ان میں سے ہم نے چونکہ سنت موقدہ علی الکفایہ اس اعتکاف کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، تو یہ اعتکاف جو ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیاری فرماتے اور تمام رات خود بھی عبادت الہی میں بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت الہیہ میں جو محنت فرماتے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے پہلے دنوں میں، یعنی کہ پہلے جو 20 دن ہیں، ان میں عبادت بھی فرماتے تھے مگر کچھ آرام بھی فرماتے، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ آتا تو اس میں پھر آپ پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی اس ماہ مقدس کے آخری دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اعتکاف کے شرعی مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا انتخاب، کہ کون سی مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا جائے۔ دیکھیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مسجد جو بھی ہو آپ اس میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی بستی یا محلے کی جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے، جہاں پر جمعے کی سہولت جو ہے وہ دستیاب ہو، تاکہ آپ کو اپنی مسجد سے اٹھ کر جو ہے وہ جمعے کے لیے نہ جانا پڑے۔ اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ رستے میں کوئی آپ سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جس سے آپ کے اعتکاف ٹوٹنے کا خدشہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے اور اس میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا جائے۔ لیکن آپ اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو آپ کسی مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر جگہ ہو تو وہاں پر بیٹھیں۔ اس کے بعد وہ کون سی عوامل ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اب ان عوامل میں سے ایک عمل تو جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا جو ہے یہ منع ہے، وگرنہ اس سے اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا اگر عورتوں سے ہم بستری کا عمل سرزد ہو گیا۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طبعی حاجات کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا بھی، اس سے بھی اعتکاف
ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ طبعی حاجات کون کون سی ہیں؟ ان میں سے بڑی حاجات جیسا کہ قضائے حاجت اور واجب الغسل، یعنی کہ وہ شخص جس پر غسل واجب ہو وہ بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں پر جمعے وغیرہ کی سہولت نہیں، تو وہ جمعہ کے لیے جامع مسجد میں بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے اور گھر والے اس سے کوئی مشورہ وغیرہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، تو اگر وہ مسجد میں اس سے کوئی مشورہ وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اپنے جو ہے وہ گھر میں چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ کے پاس کسی مشورے کی غرض سے آئی تھی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے بھی جو ہے وہ گھر میں یا گھر والے آپ کے پاس مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے آ جائیں تو ان کو گھر چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض ایسی حاجات ہیں کہ جن کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ بیمار تیمارداری کے لیے جانا یا فوتگی کے لیے جانا یا کسی بھی فنکشن وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے۔ باقی اعتکاف کی حالت میں بھی کوشش کریں کہ یہ موبائل فون جو ہے اس کو گھر میں رکھ کر جائیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ آپ دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنا ناطہ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو جب آپ موبائل کو ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر یا تو آپ خود میسج وغیرہ کرتے رہیں گے، اگر نہیں بھی کریں گے تو گھر سے کوئی کال وغیرہ آ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے، اور اگر آپ لے بھی جاتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر لے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو آف رکھیں، اور جب ضرورت ہو تو اس کو آن کر کے کال وغیرہ کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں ہی چھوڑ کر جائیں۔ اب ہم اعتکاف کے فوائد اور مقاصد کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی حکم دیگر تمام مساجد کے متعلق بھی ہے کہ وہاں بھی گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، اور یہ سنت انبیاء ہے۔ اب اس آیت سے دو مفہوم جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، ایک تو معتکف کی فضیلت، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھا، یعنی کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ پہلی امتوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو لہٰذا یہ ایک ثواب کا خزانہ ہے، اور ثواب کے حوالے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ان خندقوں کا عالم یہ ہے کہ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس عبادت کی۔ اور اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد اور فائدہ جو ہے وہ گناہوں سے دوری اور عبادت میں مشغولی ہے، اور یہی فضیلت خود حدیث پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معتکف تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی طرح مکمل نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ معتکف جو ہے اگر وہ اعتکاف کی حالت میں کوئی نیک عمل نہیں بھی کرتا تو دیگر نیک اعمال کرنے والے شخص کی طرح اس کو بھی جو ہے وہ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس اعتکاف کی فضیلت اور اس کی برکت۔ تو لہٰذا معتکف جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اعتکاف کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت الہیہ، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، مجاہدہ اور مراقبہ میں مشغول رکھنا، اور یاد الہی سے غافل کرنے والے ہر عمل سے خود کو دور کر لینا ہے، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ گویا اعتکاف میں انسان تمام مخلوق سے بطور خاص قلبی اور حتی الامکان ظاہری تعلقات ختم کر کے اپنے خالق اور مالک سے رابطہ جوڑ لے۔ اعتکاف روحانیت کا خزانہ اور باطن میں انقلاب برپا کرنے والی ایک عبادت ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں خدا سے قلبی اور روحانی تعلق جوڑنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ دوران اعتکاف تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، نوافل، وضو، تحیت المسجد، تراویح، مراقبہ، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، مسنون دعائیں اور وظائف وغیرہ میں مشغول رہنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا میں ہر وقت شکار رہتا ہوں، اور وہ کون سی ایسی جگہ ہیں جو ان گناہوں کا سبب بنتی ہیں، اور پھر اپنے رب سے پکی اور سچی توبہ کرے کہ اب کے بعد میں کبھی بھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا اور آئندہ کبھی بھی ان جگہوں پر نہیں جاؤں گا جو ان گناہوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔